نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 199 آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے 198 اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر حج کے سفر میں تم کوئی کاروبار کرتے ہو، چیز بیچنے جاتے ہو یا لے کر آتے ہو، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ حج کے کاروبار حج کے معاملے میں ساتھ ساتھ دنیا کا کوئی معاملہ کرتے ہیں جائز کام، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ کے اندر، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ باتیں کل کے درس میں ہو گئی تھیں کہ عرفات سے واپسی مزدلفہ میں آنا ہے، وہاں آ کر مغرب عشاء پڑھنی ہے اور وہاں آ کر سو جانا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ یہ بات جو ہے سمجھنے والی ہے یہاں پر کہ مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں جب بندہ آتا ہے نا، تو وہاں پر کوئی ذکر اذکار کا ٹائم نہیں ملتا، سیدھی بات ہے۔ آپ جائیں حج پہ نا، تو وہاں بندہ جب عرفات سے مزدلفہ آتا ہے تو وہاں بندہ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے پڑھ کے اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، سو ہی جاتا ہے، اور سونا سنت ہے، اور صبح تہجد بھی نہیں ہے، اور صبح فجر کی نماز جو ہے پڑھنی ہے 10ویں ذی الحجہ کو، جو اپنا مزدلفہ کے بعد جو صبح آئے، تو اس صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے پھر وقوف کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، پھر جب سورج طلوع ہو تو پھر مزدلفہ سے منا کی طرف جانا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر بھی اس طرح کرو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے ذکر کرنے کی۔ یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ذکر کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، پھر ذکر کیسے کریں اور کس طرح اللہ نے ہدایت کی ہے۔ تو علماء نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے، فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اللہ نے ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر رہنمائی کی ہے کہ مغرب اور عشاء تم نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، تو سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کے حکم میں تعمیل کرتے ہوئے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے اندر جا کر پڑھے، اور پھر اگلے دن صبح فجر کی نماز پڑھے۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد، یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں بات، ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد۔ تو یاد یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ یاد آتا ہو وہ ذکر کہلاتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ یاد آتا ہو وہ ذکر خدا کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح ذکر سے مراد چونکہ یاد ہے، ہر وہ کام جس سے رسول اللہ یاد آتے ہوں وہ ذکر مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے یہاں پر رہنمائی کی گئی ہے کہ جس طرح تمہیں کہا گیا ہے نا ذکر اللہ کا کرو، تو وہ ذکر کی جو دو صورتیں بتائی گئی ہیں کہ مغرب اور عشاء تم نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، تو تم اسی طرح پڑھو گے تو تمہیں ذکر کا ثواب ملے گا۔ یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، اگر وہاں پہ پڑھے تو کوئی منع نہیں، افضل کام ہے، لیکن اصل وہ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں کا ذکر اور وہاں اللہ کی یاد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کا نبی جو طریقہ جس کام میں بتلا دے اسی کے مطابق وہ کام کرنا ہی عبادت اور ذکر ہے۔ اس سے ہٹ کر کرنا خواہ اس اصل کام کو چھوڑ کر مرضی کے کام کرنا وہ اعلیٰ نہیں ہے، اور ان کو لازم سمجھنا پھر بدعت بن جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ
جو ہے کسی کام کو لازم قرار دیتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے تو وہ پھر بدعت کے زمرے میں چلا جائے گا. لازم نہ قرار دے اور صرف اپنی مرضی سے کرے تو مناسب نہیں ہے. اور اگر بہتر یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول بتلائے اسی پر عمل کیا جائے. آج کی جو آیت ہے وہ یہ ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس. ثم افیضوا پھر آ جاؤ اس جگہ پر من حیث افاض الناس جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ آیت کا جو حکم ہے نا یہ پہلے ہے لیکن آیت بعد میں ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا مکہ کے جو مشرک تھے نا وہ جب حج کرتے تھے وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے. کیا مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ طریقے ان میں موجود تھے اس لیے وہ دین ابراہیمی اپنا دین کہلاتے تھے. ان کا طریقہ حج کا بھی تھا, وہ حج بھی کرتے تھے. حج کے لیے وہ کیا کرتے کہ یہ جو آپ ذرا توجہ کریں تو میں آپ کو بات سمجھاؤں. بیت اللہ شریف ہے, حرم ہے, حرم کے آخری اینڈ پر مزدلفہ کا مقام ہے اور جب حرم ختم ہوتا ہے تو آگے جو ہے وہ ہے میدان عرفات. میدان عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے. اچھا مشرکین مکہ کیا کرتے تھے بیت اللہ سے آتے حج کے لیے جب بندہ چلتا ہے بیت اللہ شریف سے چلتے اور آ کر مزدلفہ میں رک جاتے. کہتے ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں, ہم بیت اللہ کے خادم ہیں, ہم اہل اللہ ہیں, اللہ والے ہیں, ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. وہ حج کے وقت بھی عرفات میں نہیں جاتے تھے حالانکہ حج کے اندر عرفات میں جانا فرض ہے اور یہ فرض پورا نہ ہو, میں نے آپ کو کل پرسوں کے درس میں بتایا تھا, یہ فرض پورا نہ ہو تو حج ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. مین رکن وقوف عرفہ ہے چاہے ایک سیکنڈ کا کیوں نہ ہو. تو وہ مکہ کے جو لوگ تھے نا وہ کہتے تھے ہم اہل اللہ ہیں, ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے, ہم تو حرم میں رہیں گے. بھائی ٹھیک ہے جانا ہوگا لیکن ہم نہیں جاتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں, ہمارا ایک شان ہے, ہماری ایک وقت ہے, اہمیت ہے, ہم لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں میدان عرفات میں. ان کے اندر ایک یہ نخرہ تھا, تکبر تھا بیت اللہ کا متولی ہونے کا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عبادتاں دا تکبر نہ دکھاوے. حقیقت ہے. اور شیطان نے نا یہ بات ضمناً آ گئی تو سمجھتے جائیں, شیطان نے اللہ سے کہا تھا مولا مجھے مہلت دے, قیامت تک موت نہ دینا. اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول ہے. یہ 8ویں پارے میں بھی موجود ہے, 8ویں پارہ سورۃ اعراف کے دوسرے رکوع میں یہ موجود ہے. اللہ نے کہا تمہیں مہلت ہے. اس کے بعد جب مہلت مل گئی نا اب شیطان کو پتہ چل گیا بے قیامت تک میں مروں گا نہیں. اس نے کہا کہ اللہ اب دیکھ میں تیرے بندوں کو کیسے ورگلاتا ہوں. اس نے 5 طریقے بتائے شیطان نے. اللہ نے وہ 5 طریقے قرآن میں بیان کر کے ہمیں بتا دیے. یہ 5 طریقے انہیں خیال کرے ہے. پہلا طریقہ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اللہ سیدھے راستے پہ چوکڑی لگا کے بیٹھ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ کا معنی ہماری زبان میں یہی ہوتا ہے اللہ نے چوکڑی مار کے پکا باہ ویسا یہ رہی ٹپن لگ سی میں نہ ٹپن ریسا کیرے پاسے صراطک المستقیم جو توحید والا سنت والا راستہ ہے اس پہ نہیں آنے دوں گا. سب سے زیادہ مین فوکس شیطان کا اسی پر ہوتا ہے کہ بندے حق راستے پہ نہ آ سکیں. آج دیکھو حق والے کتنے ہیں, باطل والے کتنے ہیں, نظر دوڑا کے آپ کو سارا تجربہ ہو جائے گا. اچھا شیطان کہتا ہے اللہ حق راستے پہ بیٹھ جاؤں گا, نہیں آنے دوں گا تیرے راستے پہ. اگر مجھ سے کوئی بچ کے نکل بھی گیا نا تو پھر میں کیا کروں گا, اس پر دوسرا حملہ کروں گا. دوسرا حملہ یہ ہوگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم, اس کے سامنے آؤں گا اور اسے کہوں گا تو پکا موحد ہے, تو پکا دیوبندی ہے, تو پکا اشاعت التوحید کا ہے, تو پکا اہل حدیث ہے, موحد ہے, لہٰذا تمہیں نیکیوں کی کیا ضرورت ہے, ایمان ٹھیک ہونا چاہیے, نماز خیر ہے, اللہ آپ ہی بخش دے سی, آپ حق کھاتے جاؤ آپ ہی اللہ معاف کر دے گا. شیطان کہتا ہے مولا دوسرا جو ہے میں حملہ کروں گا کہ ان موحدوں کو نیکیوں سے دور رکھوں گا. نظر دوڑا لو دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد شیطان کہتا ہے اللہ اگر کوئی بندہ موحد بھی بن گیا اور نیکیاں بھی کرنا شروع کر دیں, تیسرا حملہ اس پہ میں یہ کروں گا وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. اللہ تیسرا حملہ میں یہ کروں گا کہ میں ان کو جو موحد بھی ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں, تیسرا حملہ میرا یہ ہوگا ان سے گناہ بھی کرواؤں گا. ٹھیک ہے, مولوی ہے, حاجی ہے, نمازی ہے, موحد ہے, اس کے باوجود حرام کھاتا ہے,
اس کے باوجود حرام دیکھتا ہے، اس کے باوجود ساری چیزوں کے باوجود حرام کام بھی ساتھ کرواتا جاؤں گا، گناہ میں بھی پھنساتا جاؤں گا، نیکوں کو بھی گناہ میں پھنساؤں گا، یہ میرا تیسرا حملہ ہوگا۔ اللہ اگر اس سے بھی بچ گیا نا تو چوتھا حملہ میں ایک اور کروں گا، وہ یہ ہوگا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، یا اللہ اس کے پاس میں آؤں گا اور اس کے دل میں ریاکاری پیدا کر دوں گا۔ گناہوں سے بچا ہوا ہے نا، گناہ سے بھی بچ گیا، نیکیاں بھی کرتا ہے، موحد بھی ہے، یہ تینوں کیٹیگریاں اس کی پوری ہیں۔ چوتھا حملہ میرا یہ ہوگا، اس میں ریاکاری پیدا کر دوں گا، اس سے میں کہوں گا بھئی صدقہ کرنا ہی نا، دیگ پکا تاکہ محلے نو پتہ لگے عزیر شاہ صدقہ کیتا ہے۔ انج نہیں کرے گا ابھی 500 روپیہ چھپا کے کسی کو دے دوں، نہیں، شیطان کہتا ہے میں ریاکاری کرواؤں گا ان سے، دکھلواؤں گا، دکھلاوا کراؤں گا ان سے۔ اگر کوئی بندہ اتنا خوش نصیب ہوا کہ اس حملے سے بھی بچ گیا نا تو پھر پانچواں حملہ تو بڑا ہی خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے پانچواں حملہ نیکیوں کا تکبر پیدا کرا دوں گا۔ میں حافظ صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، جو میں تو اچھی شے ہوں، جو باقی سارے گھٹیاں ہیں جی، میں حاجی صاحب ہوں، میں بڑا نیک ہوں، باقی سارے زیرو ہیں، میں ہیرو ہوں۔ یہ اپنے آپ کو عجب کا شکم، میں بڑا نیک آدمی ہوں جی، مجھے خواب بڑے اچھے آتے ہیں، میں تہجد گزار ہوں جی، میں فلاں۔ یہ نیکیوں کا جو تکبر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ میں نے آپ کو کیوں سنائی یہ باتیں، 5 کیٹیگریاں قرآن یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو یہی تکبر تھا کہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں جی، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں کیا ہے کہ ہم میدان عرفات میں لوگوں کے ساتھ رہیں، نہیں ہم نہیں جائیں گے جی، مزدلفہ میں جا کے رک جاتے، کہتے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم افیضوا، پھر تم آیا کرو نا، افیضوا پہنچا کرو، من حیث افاض الناس، جہاں پر لوگ سارے جمع ہوتے ہیں میدان عرفات میں، تم بھی آیا کرو، واستغفر اللہ، اور وہاں آ کر استغفار کثرت سے کرو، اللہ سے توبہ کرو، معافیاں مانگو، روو دھوو۔ وہ تو مقام ہی ایسا ہے، میں نے آپ کو پرسوں کے درس میں، جمعرات کے درس میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں ایسے سمجھو جیسے ایک چھوٹی قیامت بپا ہے، یہاں پر چیخو بکا ہوتی ہے، ہر بندہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے بل بلا کے مانگ رہا ہوتا ہے، عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے۔ اللہ سب کو دکھائے، بار بار دکھائے، اللہ سب کو وہاں پہنچائے۔ تو فرمایا کہ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت وہاں پر مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور اور مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ انسان کو چاہیے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگے۔ یہ حج کے کچھ ارکان تھے، اس کے بعد جو کل انشاءاللہ درس دیں گے وہ اگلی آیت ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تمہارے حج کی رکن پورے ہو جائیں پھر کیا کرنا ہے، وہ اگلی آیتیں ہیں جی، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہدایت ہم سے چھین نہ لینا مولا، اے اللہ ہمیں ہدایت سے محروم نہ کر دینا، اے اللہ موت تک ہدایت پر قائم رکھنا، خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھنا مولا، اے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھنا مولا، اے اللہ ہم پر نظر کرم فرماتے رہنا، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دینا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دینا۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔